الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، رب کا جس نے پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ. حضرات گرامی، جو ہستی آج میرا موضوع سخن ہے، چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے، جس میں گونگوں اخلاق کریمہ کے پھول گوندھے گئے ہیں، اور ہر پھول اپنی رعنائی و زیبائی میں گل سر سبز ہے. الغرض گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. حضرات گرامی، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. وہ ذات اقدس جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عنادل چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائے قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملی اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر. خلوتوں میں جو صف بسب بھی، جو سر بسجدہ سر بکب بھی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو رازدار فقر و غنا بھی ہو، جو تاجدار جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کی شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلی کو پہنچ جائے، جس کی انگلی اٹھے تو آفتاب و قمر شک ہو جائے، جس کی نگاہ اٹھے تو دشمن دوست ہو جائے، اور جس کے ہونٹ ہلے تو وحی کے پھول جھڑنے لگے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات گرامی، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستانوں کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم سپہ سالار، سابق اور مقدم فرما روا ایسے ہوتے تھے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے. مگر اے تاریخ، تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ، تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا فرما روا بھی گزرا ہے جس نے پتھر برسانے والوں کو پھول پیش کیے ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہو؟ اے تاریخ، تو خاموش کیوں ہے؟ اے انقلاب دورہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اے گردش زمانہ، تو چپ کیوں ہے؟ ہاں، تیرا خاموش رہنا بھی تیری صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان فرمارواؤں میں کوئی ایسا فرماروا گزرا ہی نہیں، اور یورپ کی انسانیت سوز اور جہالت معاب تہذیب میں کوئی ایسا فرماروا میسر بھی نہیں آ سکتا. اگر ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے تو آؤ سرزمین حجاز کی مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی. وہاں آپ کو ملے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طائف والو، میں تمہارا ناصی ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں. مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دوں. سینکڑوں خداؤں کی پرستش کے بجائے ایک رب
ذل جلال کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں، مگر طائف کی شوریدہ چشم اور شوریدہ پشت قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اقدس کو لہولہان کر دیا۔ زخموں سے چور چور ہو کر جب اللہ کا راج دلارا بیٹھ جاتا ہے تو شقیب بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کرتے ہوئے شہر کے باہر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم حضرات، محبوب کبریا کے عالم دیکھ کر ارض و سما، بحر و بر، شجر و حجر سب کانپ اٹھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتے چیخ اٹھتے ہیں کہ اے رب العالمین، اے رب العالمین، آپ کے محبوب کی حالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخر اس خالق بحر و بر، مالک شمس و قمر، رب العزت یعنی عزت کے رب اور اس کے مالک کو جوش آتا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جس طرح ممکن ہو میرے محبوب کی تسلی کا سامان کرو۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین، اے خدا کے نزدیک سب سے محبوب، اب صبر کا پیمانہ ربریز ہو گیا ہے، ضبط کا دامن چھوٹ گیا ہے، اجازت دیجئے کہ ان بدبختوں کو، ان بدنصیبوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دے۔ ہواؤں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان کے گھروں پر ایسی آندھی چلا دی جائے کہ ان کی نسلیں اکھڑ جائے۔ مگر تاریخ تو سن، اے ظلم و ستم کی داستانوں سے اوبنے والوں، متوجہ ہو جاؤ۔ فرشتوں کی بات سن کر وہ رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَقَائِ نَمْدَر، جس کو بدلہ لینے کی تمام قوت حاصل تھی، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، مگر اس رحمت للعالمین نے فرشتوں کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ میں اس عالم میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، زحمت للعالمین بن کر نہیں آیا۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔